أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو فتبینوا پس تم تحقیق کر لیا کرو ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام اور نہ کہو اس شخص کو جو تمہاری طرف سلام پیش کرے لست مؤمنا کہ تم مومن نہیں ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو وعند اللہ مغانم کثیرہ پس اللہ کے ہاں بہت سی غنیمتیں ہیں کذالک کنتم من قبل اسی طرح تم بھی تو پہلے تھے فمن اللہ علیکم پس اللہ نے تم پر احسان فرمایا فتبینوا پس تم خوب تحقیق کر لیا کرو ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ تم جو عمل کرتے ہو باخبر ہے اس سے۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قتل عمد کے بارے میں احکام کو ذکر فرمایا، اس سے پہلے قتل خطا کے بارے میں ذکر ہوا کہ مومن کی جان بہت قیمتی ہے اور اس کی حرمت عظمت کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے لیے لازم قرار دیا ہے، تو جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا تو اس پر اللہ کا غضب اترے گا، اللہ کی لعنت اترے گی اور ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین نے دو واقعات ذکر کیے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور مفسرین نے بھی یہ فرمایا ہے، ابو جہل کے دو بھائی تھے، عیاش ابن ربیعہ اور حارث ابن حشام، یہ تینوں بھائی تھے، ماں کی طرف سے تینوں ایک بھائی تھے، باپ الگ الگ تھا۔ تو عیاش ابن ربیعہ مسلمان ہو گیا اور وہ چلا گیا مدینہ منورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس پر ابو جہل کی ماں جو تھی اس نے بھوک ہڑتال کر دی گھر میں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی اور سائے پہ نہیں بیٹھوں گی، سر پہ کپڑا نہیں لوں گی، پانی نہیں پیئیں گی، بھوک سے مر جاؤں گی جب تم میرے بیٹے کو نہیں لاؤ گے۔ تو اس پر ابو جہل اور حارث ابن حشام دونوں بھائی مدینہ گئے اور عیاش ابن ربیعہ کی منت سماجت کر کے کہ تم واپس آ جاؤ، ماں مر جائے گی، وہ بھوک ہڑتال کیے بیٹھی ہے، تو برحال منت خوشامد کر کے اسے واپس لے آئے۔ راستے میں ابو جہل چونکہ اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ سخت کافر تھا، تو انہوں نے عیاش ابن ربیعہ کے بھائی تھا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اسے خوب مارا اور لے آئے مکہ اور وہاں پہ اتنا مارا کہ تم اسلام چھوڑ دو۔ تو اس پر عیاش ابن ربیعہ اتنی تشدد زیادہ ہوا، اسلام چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ تو ایک شخص تھے زید ابن ثابت، وہ بھی اس وقت حالت کفر میں تھے، جب یہ اسلام چھوڑنے پر تیار ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ اس کو کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے تو گمراہی میں تھا، اسلام گمراہ دین ہے، اب تو چھوڑ کے پھر ہمارے دین میں آ رہا ہے۔ اور وہ تو دل سے مومن تھا، صرف جان بچانے کے لیے، تشدد ختم کرنے کے لیے وہ ان کے سامنے کہہ رہا تھا بھائی میں اسلام چھوڑ دیا ہے۔
اس بات کو عیاش ابن ربیعہ نے دل میں رکھ لیا کہ اس نے مجھے یہ تانا کیوں دیا ہے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے رہے فجر کی نماز میں عیاش ابن ربیعہ کی رہائی کے لیے۔ بالآخر وہ رہا ہو گئے، مدینے پہنچ گئے۔ ادھر سے وہ شخص زید ابن حارث بھی مسلمان ہو کر مدینے پہنچ گئے، ان کو بھی اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ عیاش ابن ربیعہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ راستے میں ٹکراؤ ہوا تو عیاش ابن ربیعہ نے اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ تو گمراہی میں تھا، زید ابن حارث کو قتل کر دیا۔ اس پر انہیں پتہ نہیں تھا، تو پھر وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش آئے، قتل چونکہ قتل خطا ہوا، اس کو قرار دیا گیا چونکہ عیاش ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو علم نہیں تھا۔ تو اس پر اللہ نے یہ آیات اتاری کہ کسی کو اس طرح کرنے سے پہلے تحقیق کیا کرو۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ مفسرین نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ایک لشکر گیا، اس میں مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ تھے۔ بعض مفسرین نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا نام بھی ذکر کیا۔ تو ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، وہ مسلمان ہو چکا تھا، تو اسامہ بن زید اس کے پاس پہنچے، اس کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، تو اس نے اونچا کا سلام کیا اور کہا میں مسلمان ہوں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ یہ صرف ڈر کی وجہ سے اسلام کا نام لے رہا ہے، مجھے سلام کر رہا ہے، مجھے قتل نہ کرے، اس کی بھیڑ بکریاں بھی اس لیے اس کے پاس ہیں۔ اس پر انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے وہ بھیڑ بکریاں بھی لے کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے ہوئے، یہ آیات بھی اتری۔ آپ نے کہا اسامہ حلا شککت قلبی، جب انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ڈر سے اسلام قبول کیا تھا، تو فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، واقعی ڈر کے اسلام قبول کر رہا ہے؟ تو اس پر اسامہ بن زید بڑے پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ کیا بنے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اذا جاء یوم القیامہ جاء لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کر گواہ بنا کر قیامت کے دن تیرے سامنے آئے گا۔ تو اس پر حضرت اسامہ بن زید پھر بعد میں بڑے محتاط ہو گئے اور بہت پریشان رہتے تھے، بڑی تحقیق کے ساتھ جنگ میں بھی کافروں کو قتل کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہم دیکھتے تھے اسامہ جس پر تلوار چلاتا تھا ہم چلاتے تھے، وگرنہ ہم بھی نہیں چلاتے تھے۔ تو یہ اللہ نے پھر ہدایات دی کہ تم جو ظاہری طور پر مسلمان ہو جائے، اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سفر کرو، جہاد کرو، کوئی اور سفر ہو، فتبینوا، تحقیق کیا کرو، خوب تحقیق کیا کرو، لا تقولی لمن القى الیکم السلام، جو تمہیں سلام کر دے اس کے بارے میں یہ اپنی طرف سے رائے قائم نہ کرو کہ لست مومنا، وہ مومن نہیں ہے، کہ یہ اس کا معاملہ پھر اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ چونکہ مال غنیمت کے طور پر بھیڑ بکریاں لائے تھے، تو فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، عند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، کہ تم اپنا تو دیکھو، کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے، اللہ نے تم پر کرم فرمایا، تم میں اپنا عظیم و شان رسول بھیجا جس نے تمہیں ایمان اور اسلام کی دعوت دی، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کر دیا اور تمہیں ایمان کی توفیق دے دی، تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے، اس لیے تحقیق کیا کرو۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں اہل قبلہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اسلام کے اصولی عقائد کا انکار نہیں کرتا، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، کا ظاہر پر اعتبار کرو، باطن کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے،
کہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔